اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ ترجمہ معارف القرآن۔ تو کیا تم لوگ لالچ کرتے ہو اس کی کہ یہ سب مان جائیں تمہیں، حالانکہ بے شک ان کی جمعیت والے تھے کہ سنا کریں اللہ کے کلام کو، پھر کچھ کا کچھ کر دیں اس کو اس کے بعد کہ وہ سمجھ چکے ہیں اسے اور وہ دانستہ کیا کریں۔ تفسیر۔ اے مسلمانوں بولو تو کہ کیا اے پیغمبر کی امید کی طرح تم لوگ بھی لالچ کرتے ہو اس کی اور جی جان سے چاہتے ہو کہ یہ سب یہودی لوگ مان جائیں تمہیں اور تمہاری طرح سے مسلمان ہو جائیں، حالانکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ طور پر جو 70 لوگ گئے تھے ان سے لے کر آج تک یہودیوں کی خمیر دیکھ رہے ہو کہ بے شک انہی کی جمعیت اور پارٹی والے تھے اور ہیں کہ سننے کو تو سنا کریں اللہ کے کلام توریت کو، مگر پھر جس سے رشوت پائیں اسے اس کی جیسی بتائیں اور جس سے کچھ نہ پائیں اس کو دھمکی کی بات سنائیں اور توریت والی بات سب سے چھپا ڈالیں، یوں کچھ کا کچھ کر دیں اس توریت کو، اور یہ حرکت ناسمجھی میں نہیں بلکہ اس کے بعد کہ وہ سمجھ بھی چکے ہیں اسے کہ توریت میں کچھ ہے اور کچھ اور بک رہے ہیں، اور ان کا یہ رویہ کسی غلط فہمی سے بھی نہیں ہے بلکہ وہ یہ سب دانستہ خوب جان بوجھ کر ان حرکتوں کو کیا کریں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کریمہ میں جب واقعہ بقرہ جس واقعے کے نام کی وجہ سے اس سورہ کریمہ کا نام بقرہ پڑا، سورہ بقرہ گائے کے واقعے کی وجہ سے، اس واقعے کو اللہ رب العزت نے اپنی آیات کریمہ میں جب سمیٹ دیا تو اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے پھر سے یہودیوں کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، اور اس قدر سخت ہو چکے ہیں جیسے پتھر، کہ پتھر میں بھی کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خود فائدہ نہیں اٹھا پاتے لیکن دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں۔ تمہارا دل تو ایسا سخت ہوا ہے کہ نہ خود فائدہ اٹھا پاتے ہو نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا پاتے ہو۔ اس کے بعد اب اللہ رب العزت مسلمانوں سے خطاب فرما رہا ہے اور فرماتا ہے تو کیا اے مسلمانوں تم لالچ کرتے ہو یہودیوں کے بارے میں کہ یہ سارے کے سارے یہودی ایمان لے آئیں گے، ویسے ہی جیسے تم ایمان لے آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، حالانکہ تمہارے رب نے اس سے قبل تم پر حضرت موسیٰ کے ساتھ پہلی مرتبہ طور پر جانے والے 70 لوگوں سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں موجود سب یہودیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ یہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کس طرح اپنے نبیوں سے کیے ہوئے وعدوں سے مکر جاتے ہیں، کس طرح یہ اپنے نبیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کس طرح یہ اپنے نبیوں کا قتل عام کر جاتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے تمہیں بتا دیا۔ اس کے بعد بھی تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ یہ سارے یہودی ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ توریت میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن چند روپیوں اور پیسوں کے بدلے جب انہیں کوئی روپیہ اور پیسہ دیتا ہے تو اسے اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور وہ ایسی اچھی باتیں بتاتے ہیں جس کا توریت میں نام و نشان تک نہیں ہے، اور جب انہیں کوئی کچھ بھی نہیں دیتا تو اسے یہ ڈرانے والی باتیں بتاتے ہیں، دھمکانے والی باتیں بتاتے ہیں، اور ایسی باتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا توریت سے کوئی لینا دینا نہیں۔
تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو توریت کو جانتے ہوئے اس میں کیا باتیں اللہ رب العزت نے بتائی ہے، نازل فرمائی ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے ان باتوں کو بدل دینے کے عذاب اور سزا اور انجام کو بھی جانتے ہوئے چند روپیوں کے بدلے جو قوم اپنے رب کی کتاب کی مضمون کو بدل ڈالے، اس رب سے، ان بندوں سے، ان یہودیوں سے، ایسی جماعت سے تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ قرآن پاک میں نازل شدہ باتوں پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ انہیں توریت میں بتا دیا گیا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جس پر سب کو ایمان لانا ہے، تو یہ جانتے ہوئے بھی جب وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو تم کیا اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ تم انہیں قرآن سناؤ گے، تم انہیں حبیب کی ذات و صفات سناؤ گے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے؟ اب دیکھیں ذرا اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا یہودیوں کے تعلق سے۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جہاں ہمارا فائدہ ہوتا ہے وہاں ہمارا طرز تقریر و آواز بیان سب بدل جاتا ہے۔ ہم اسے صرف خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تم جنتی ہو، تم بخش دیے جاؤ گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تمہیں کوئی عذاب و سزا نہیں ہونے والی۔ لیکن جہاں ہمارا فائدہ نہیں ہوتا ہے وہاں ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں کرو گے، علماء کی عزت نہیں کرو گے تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، سیدوں کی عزت نہیں کرو گے تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو یہ طریقہ اگرچہ اس کا الگ ہو سکتا ہے، اس کی اہمیت اس سے ضرور کم ہو سکتی ہے، لیکن یہ حرکت ویسی ہی حرکت ہے جیسی یہودیوں نے پہلے کی، اپنے رب کے کلام کو بدلا صرف اپنے نفع اور نقصان کے لیے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہودیوں کی ایسی اتباع اور پیروی کرنے سے بچیں جس کی اللہ رب العزت نے کھل کر مذمت فرمائی اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے تھے کہ صحیح کیا ہے پھر بھی اپنے نفع اور نقصان کے لیے غلط باتیں بیان کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اگر جانتے ہیں کہ حق بات کیا ہے تو صرف اپنے نفع اور اپنے نقصان کے لیے غلط بیانی کرنا یہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہودیوں کا غلط بیانی کرنا، نصرانیوں کا غلط بیانی کرنا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی باتیں کرنے سے بچائے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ حرکتیں انجانے میں کرتے، جیسے آج بھی جو یہ حرکتیں جہاں کہیں ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ جانتے ہوئے کر رہا ہے، کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احادیث کریمہ میں کیا فرمایا ہے، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، پھر بھی اپنے مطلب کو پا جانے کے لیے، اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے وہ قرآن کے مفہوم کو بدل کر پیش کرتا ہے، اور یہ غلط ہے۔ یہی اللہ رب العزت یہاں بتانا چاہ رہا ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر ایسا کام کرتے ہیں۔ تو اب چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہو ایسا کرنے والا یا امت محمدیہ میں سے ہو ایسا کرنے والا، جس نے ایسا کیا اس نے غلط کیا۔ اور اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اسی بات کو ظاہر فرما رہا ہے کہ کلام اللہ کے خلاف، احکام خدا کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف اپنے نفع اور نقصان کے حساب سے باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا یہ غلط ہے، اور یہ مومنوں کی پہچان نہیں، یہ یہودیوں کی پہچان ہے۔ تو جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور ان کے صحابہ اکرام کی راہ پر نہیں چلتا، بلکہ ان بھٹکے ہوئے بدترین یہودیوں کی راہ پر چلتا ہے جن پر اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم اور احادیث کریمہ کے صحیح مطالب اور مطلب اور معنی اور مفاہیم بیان کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو احکام شرع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔